کیا تجھے اس بات کا یقین نہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کر دیں گے؟ عرض کی بھلا، تیرے اس سوال کا جواب تو یہ ہے کہ یقین مجھے کیوں نہیں، یقیناً مجھے یقین ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں تمانیت قلب چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں میرے دل کو اطمینان نصیب ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 4 پرندے لیے، انہیں کاٹ دیا، کیما کیما کر دیا، انہیں ملا دیا۔ اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم اب تم انہیں میرے حکم سے بلاؤ، یہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اب وہ چاروں کے چارے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آگے چلیے، نمرود نے کہا ایک آگ سلگھائی جائے، اس میں جناب ابراہیم کو ڈال دیا جائے۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ تو جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات بھی قرآن نے اپنے اندر ثبت فرمائے، اور تا صبح قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے ان میں واضح اور روشن آیات کو چھوڑ دیا۔ آگے بڑھیے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، سب سے بڑا معجزہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب جناب جبریل آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ جل وعلا یہ حکم دیتا ہے کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا، عرض کی ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، اولاد کیوں کر ہوگی؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے، یخلق اللہ ما یشاء، یہ تو اس کی مرضی ہے، وہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، جب وہ کن فرماتا ہے تو چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی لوگوں سے گویا ہوئے، کلام کرنے لگے۔ اب انسانیت سفر کرتے کرتے جناب عیسیٰ تک پہنچی تھی، تو یہ ایک امر خارق بات تھی، عجیب بات تھی، کیا ایک دن کا بچہ بھی کلام کرے گا؟ اور کلام میں جو پہلا لفظ کہا انی عبداللہ، میری پہچان یہ ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کو لفظ عبداللہ بڑا ہی پسند ہے، تو اپنی نسبت کس کی طرف کر دی؟ اللہ جل وعلا کی طرف کر دی۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ آپ کے دور میں طب بڑے عروج پر تھا، طب آسمان کے کناروں کو چھو رہا تھا، لیکن کوڑ اور مادر زاد اندھوں کا علاج کسی کے پاس نہ تھا۔ تو آپ ایک ایک دن میں 50 ہزار کوڑی کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے شفا یاب کر دیتے، اور 50 ہزار مادر زاد اندھوں کو بینائی دے دیا کرتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ مٹی کی صورتیں بناتے، مورتیں بناتے، اور ان میں اللہ کے حکم سے پھونکتے تو وہ ہوا میں اڑنے لگتی، جاندار ہو جاتی۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور انہیں وہ بھی بتا دیتے جو وہ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اور جو وہ کھا کر آتے۔ اسی کے ضمن میں ایک بات عرض کر دوں، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو بصیر آئے، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے انبیاء کے علوم میں سے مادر زاد اندھوں کو بینا کر دینا بھی ہے، تو چونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ حضور کے علوم کے وارث ہیں، تو کیا آپ کو بھی یہ علم حاصل ہے؟ آپ نے یہ سنا، دعا کے لیے دست بلند کیے، تو وہ ابو بصیر جو نابینا تھے بینا ہو گئے۔ اب جب وہ بینا ہو گئے تو فرمایا ابو بصیر اب 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ بینائی رکھ لے، اگر یہ بینائی رکھنا چاہتا ہے تو پھر میں اللہ کے ہاں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا، اور اگر یہ تو بینائی دے دے تو میں اللہ کے ہاں تیری سفارش کروں گا۔ حضرت ابو بصیر نے عرض کی مجھے نابینا ہونا ہی زیادہ پسند ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتاتے تھے جو وہ کھاتے تھے اور جو وہ گھروں میں ذخیرہ کرتے تھے۔
آگے بڑھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبروں اور رسولوں میں سے، آپ کے پاس ایک عصا تھا، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اللہ نے فرمایا اسے زمین پر ڈالو۔ اب ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام خائف ہو گئے، فرمایا موسیٰ ڈریے نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل وعلا نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک جب اپنے گریبان میں داخل فرماتے، اسے باہر نکالتے تو وہ چمکتا 14ویں کے چاند کی طرح، اسے ید بیضا کہا جاتا ہے۔ آپ کے عصا ہی کی برکت سے 70,000 جادوگر جو منکر تھے، کافر تھے، مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ آپ ہی کے لیے اللہ جل وعلا نے سمندر کو پھاڑ دیا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سمندر پھٹ گیا، ہر راستہ بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے دنیا کے سمندر کو پھاڑا گیا۔ کس کو پھاڑا گیا؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان طے کرتے 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 آخری آسمان کے کنارے پہنچے تو وہاں ایک بحر ہے، ایک سمندر ہے جس کا نام مکفوف ہے، یسمی المکفوف۔ کیا نام ہے اس کا؟ مکفوف، بحر مکفوف۔ اس کی وسعت اتنی ہے کہ پوری کائنات کے سمندروں کا پانی اس کے سامنے 2 بوند ہے۔ کتنا ہے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ شرف حاصل ہے کہ دنیا کا دریائے نیل ان کے لیے پھاڑ دیا گیا تھا، راستہ دیا گیا تھا، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے معراج کی رات بحر مکفوف کو پھاڑ دیا اور مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں راستہ بن گیا۔ ان اضرب بعصاک البحر۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو بھی قرآن ذکر کرتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا، آپ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا مارا، 12 چشمے پھوٹ گئے، ہر ایک قبیلے نے اپنا چشمہ پہچان لیا۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے قوم کو اللہ نے قحط سے، پھلوں کی کمی سے، طوفان سے، ٹڈیوں سے، مینڈکوں سے اور خون سے نجات دی۔ قرآن اسے بھی ڈسکس کرتا ہے۔ پھر وہ واقعہ جس کے نام پر سورۃ البقرہ کا نام بقرہ ہے، اسے بھی قرآن ذکر کرتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، الزام دوسرے کے سر ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا گائے ایک ذبح کرو، ایک گوشت کا ٹکڑا، مردے کو مارو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ زندہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن جن جن معجزات کو ذکر کر رہا ہے۔ آگے بڑھیے، جناب صالح علیہ السلام تک پہنچیے تو اللہ نے آپ کو ایک اونٹنی دی، اسے ناقۃ اللہ کہا کہ صالح کی اونٹنی کیا ہے؟ اللہ کی اونٹنی۔ آگے جناب سلیمان تک پہنچیے، قرآن میں اللہ ان کے الفاظ یوں نقل فرماتا ہے۔ ایک دن آپ فرمانے لگے یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو تم جانتے نہیں اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائیں، اور تم جانتے نہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ ملک عطا کیا لا ينبغی لأحد من بعدی، جو اللہ میرے بعد کسی کو عطا نہ کرے گا، ہواؤں کو میرے لیے مسخر کر دیا۔ الغرض ان تاریخ انسانی میں جیسی بادشاہت مجھ سلیمان کو دی، نہ مجھ سے پہلے کسی انسان کو دی، نہ مجھ سے بعد کسی انسان کو عطا ہو۔ چرند پرند الغرض کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا کر دیا؟ مسخر کر دیا۔ یہاں تک تاریخ انسانی اور تاریخ رسالت کے تمام معجزات جنہیں قرآن ذکر کرتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آئیے اب اس سراپائے معجزہ شخصیت کی جانب بڑھیے جسے کائنات سلطنت رسالت کے سرور کے نام سے جانتی ہے، جس کے سر پر اللہ نے فضلنا بعضهم علی بعض کا صحرا سجایا ہے، جس کے چہرے کی قرآن والضحیٰ کے ساتھ قسمیں یاد فرماتا ہے، جس کی زلف کو واللیل اذا سجا کے ساتھ یاد فرماتا ہے، اور جس کے سینہ اطہر کے متعلق علم نشرح لک صدرہ کی مہر ثبت فرماتا ہے۔ میرے آقا جان عالم یوں تو سراپائے معجزہ ٹھہرے، لیکن 2 معجزات حضور کو ایسے عطا ہوئے جن کا آغاز دیکھیے۔ قرآن دیا تو اس کا آغاز ذالک الکتاب لا ریب سے فرمایا۔ ما معنی ھذا ای ھذا القرآن
منزل من اللہ، اے میرے بندو یہ قرآن مجھ اللہ کی طرف سے ہے، محفوظ عن الشکوک والشبہات، کیونکہ یہ مجھ اللہ کی طرف سے ہے، ہر شک اور ہر شبہ اور ہر عیب سے یہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ تو ہے قرآن۔ آگے بڑھیے، اسی قرآن میں کل تاریخ انسانی، کل کتب سماویہ، صحائف میں اور تمام انبیاء کو اللہ نے جتنے بھی معجزات عطا فرمائے، کوئی بھی نبی ایسا نہ ہوا جس کو اللہ نے معجزہ دیا ہو اور اس معجزے کا آغاز سبحان الذی کے ساتھ کیا ہو۔ یہ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج، وہ ذی شان، وہ عظمتوں والا، وہ رفعتوں والا معجزہ ہے۔ جب اس کا آغاز فرمایا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو اب سبحان کا کیا معنی ہے؟ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سبحان اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر نقص، جو ہر عیب، جو ہر کمی، جو ہر کجی سے پاک ہے۔ یاد رکھیے، جب اللہ نے اس معجزہ معراج کو لفظ سبحان کے ساتھ ذکر فرمایا تو تا صبح قیامت تک اور ابتدائے انسانیت سے اس دن تک جس دن تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان نہ فرمایا تھا، تاریخ انسانی میں اس سے بڑا معجزہ نہ ہوا تھا۔ اس لیے اس کا آغاز لفظ سبحان سے فرمایا کہ اے لوگو، میرے حبیب محمد جو یہ کہتے ہیں میں آن کی آن مکہ سے چلا اقصیٰ تک پہنچا، اقصیٰ سے چلا کعبہ قوسین تک پہنچا، جہاں زمان بھی ختم ہو گیا، جہاں مکان بھی ختم ہو گیا، جہاں انسانیت اپنی معراج کے کمال کو پہنچی۔ یہ محمد جو یہ دعویٰ کر رہا ہے تو اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ دعویٰ اپنے مولا کی طرف سے کر رہا ہے۔ سبحان جو ہر نقص، جو ہر عیب، جو ہر کمی اور ہر کجی سے پاک ہے۔ وہ کواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کادم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا، تو ہی سب سے افضل آیا۔ ادھر جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے بہت سارے معجزات دیے۔ یاد رکھیے، وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے جو بولتے تھے تو مٹی کی مورتیوں میں جان آتی تھی، لب ہلانا پڑتے تھے، ہے لب عیسیٰ سے جان بخشی نرالی، ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں۔ اور یہ مصطفیٰ کے ہاتھوں کا کمال ہے، جو پتھر میرے آقا کے ہاتھوں میں آتے ہیں تو گویا ہوتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں، انت محمد الرسول اللہ، اے محمد لا الہ الا اللہ کے دعوے کی دلیل کائنات میں کوئی ہے تو وہ تو ہی ہے، وہ تو ہی ہے۔ اور یہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں جو عرض گزار ہیں، ربی آرینی، شوخی سے ایک تقاضائے تجلی میں ہے کلیم، شوخی سے ایک تقاضائے تجلی میں ہے کلیم، شرط رضا یہ ہے کہ تقاضا بھی چھوڑ دے۔ اور آج کی رات عجب سما ہے، موسیٰ جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اولو العزم رسول ہیں، عرض کرتے ہیں مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آتا ہے تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اسی حالات کا نقشہ کھینچتے ہوئے عرض گزار ہیں، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ وہ موسیٰ ہیں جن سے اللہ فرماتا ہے تم دیکھ نہیں سکتے، یہ محمد ہیں جن کے لیے صدا آتی ہے قریب ہو سرور ممجد، ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، اے میرے حبیب قریب آئیے، اے میرے حبیب قریب آئیے۔ وہ قربت کتنی ہوئی، وہ قربت کتنی ہوئی، گنچ جو ماں اوہا کے چٹکے دنا کے باغ میں، بلبلے سدرا ان کی بو سے بھی محرم نہیں،
وہ اوہا کے مقام پر اللہ نے مصطفیٰ سے کیا گفت فرمائی، اور میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کن عظمتوں سے نوازا، میں ان کا بیان کیا کروں، ان کا بیان کرنے سے تو جناب جبریل بھی قاصر۔